بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان رہائی کے حکم کے باوجود رہا نہیں ہو سکے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اس پر بڑی خوشیاں منائی گئیں، بڑے بیانات دیے گئے، لیکن عمران خان بدستور آج بھی جیل میں ہیں۔ اس حوالے سے جسٹس عمر فاروق صاحب دو چالاکیاں کر گئے، جس کی وجہ سے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک انتہائی زیادہ بڑی خوشخبری ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہیں بھی یا نہیں۔ عمران خان کی طرف سے اور کئی غیر ملکی صحافیوں کی طرف سے اس حوالے سے بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ غیر ملکی صحافیوں کی طرف سے تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ عمران ریاض خان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ سامنے آئی ہے۔ نسیم زہرا نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ عمران ریاض خان کی FIR درج کی جا رہی ہے اور عمران ریاض خان 5-6 دن میں رہا ہو جائیں گے۔ ان کو صرف اس لیے گرفتار رکھا گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی سے پہلے ان کو رہا نہیں کرنا۔ اب عمران خان رہا ہونے والے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے۔ رہائی کب ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی بھی قطعی طور پر وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان کو 24-25 دن جیل میں رکھا گیا اور ان کا ہر دن جیل میں رکھا جانا بالکل ناجائز تھا، غیر قانونی تھا۔ ان کا کیس پہلے روز ہی معطل ہو جانا چاہیے تھا۔ کل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر دی گئی تھی، تو پھر عمران خان کو 25 دن جیل میں رکھنے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہی سوال عمران خان کے وکلاء کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ اور پھر جسٹس عمر فاروق صاحب نے اس کیس میں دو چالاکیاں کر کے عمران خان کی رہائی کو ناممکن بنا دیا۔ فوری طور پر عمران خان کی رہائی ان کی دو چالاکیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ ایک تو جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا ہے ان پر بڑا زبردست دباؤ تھا، ہر کوئی ان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اور جس طرح سے مٹی پلید کی گئی ہمایوں دلاور صاحب کی، یہی سارا کچھ ان کے حوالے سے بھی میڈیا میں آ رہا تھا، سوشل میڈیا میں خصوصی طور پر۔ اور پھر سپریم کورٹ کا بھی دباؤ تھا فیصلہ دینے کے حوالے سے۔ آج شہباز شریف کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا۔ انہوں نے تو یہ اس حد تک کہہ دیا ہے کہ جسٹس عمر فاروق صاحب اس معاملے کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے جسٹس عمر فاروق صاحب دباؤ میں آ گئے۔ جسٹس عمر فاروق صاحب سپریم کورٹ کے اس دباؤ میں آئے ہیں فیصلہ دینے تک۔ فیصلہ کیا کرنا ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے، یا جو کچھ ان پر کسی اور طرف سے دباؤ تھا اس پر انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کو وہ کس طرح سے خاطر میں لاتے ہیں آپ سب کے سامنے ہے۔ جیسے ہی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں نوٹس لیا جاتا تھا، جسٹس عمر فاروق صاحب 10 بہانے تراش کر کیس کو کبھی پیچھے لے جاتے تھے، کبھی آگے لے جاتے تھے، کبھی 1 دن بعد میں، کبھی 2 دن بعد میں، کبھی 3 دن بعد میں، اور پھر آخری موقع پر تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ختم ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ تو اس موقع پر جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے ایسی پیش رفت ہوئی کہ ہمایوں دلاور کو موقع مل جائے عمران خان کو سزا دینے کا، اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، عمران خان کو سزا دے دی گئی۔ بات ہم کر رہے تھے جسٹس عمر فاروق صاحب کی دو چالاکیوں کی۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ان کو کہا گیا کہ عمران خان کی دوسری عدالتوں سے ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں اور عمران خان کی گرفتاریاں ڈالی جا سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کے کیس میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب عمران خان کو رہا کیا جائے گا تو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اور کل جب انہوں نے فیصلہ دیا تو اس میں اس کا انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ عمران خان کی اگر کسی اور کیس میں گرفتاری ہے تو بھی وہ گرفتاری نہیں بنتی۔ اور دوسری چالاکی جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے یہ کی گئی، جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ذرا ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں، پھر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اگر جسٹس عمر فاروق صاحب عمران خان کی سزا کو معطل نہ کرتے تو یہ معاملہ فوری طور پر سپریم کورٹ چلے جانا تھا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو کچھ کیا جانا تھا وہ بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے وہی کیا جاتا کہ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ عمران خان کی قانونی اور آئینی طور پر اس کیس میں سزا معطل ہے، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ جانا تھا۔ اسی صورتحال کے مد نظر جسٹس عمر فاروق صاحب نے عمران خان کی یہ سزا معطل کر دی، اور عمران خان کے لیے سپریم کورٹ جانے کا
راستہ نہیں چھوڑا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں جیسے بھی یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں سے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اور جیسا کہ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جناب سوئیوں کو 5 اگست 12:30 بجے پر لانا ہوگا، تو 12:30 بجے تک کیا ہوا تھا؟ اس وقت تک یہ صورتحال تھی کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے، عمران خان کو سزا نہیں سنائی گئی تھی، اور عمران خان کی جس طرح سے ساری کورٹ سے ضمانتیں موجود تھیں وہیں پہ صورتحال آ جاتی تو عمران خان رہا ہو جاتے، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے سوئیوں کو اس جگہ پر نہیں لایا گیا۔ اب جیسے ہی معاملہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو سوئیاں 12:30 بجے 5 اگست تک آ جائیں گی، تو عمران خان کی نااہلیت بھی ختم، عمران خان کی سزا بھی ختم، تو عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، تو دوسرا عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ جو حلقے عمران خان کو اس مقام تک لے گئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو عمران خان کی 1 منٹ میں رہائی ہو سکتی ہے۔ بے شک عدالتیں اس حوالے سے کوئی کردار ادا کریں یا نہ کریں، اگر وہاں سے منظوری ہو جائے تو عمران خان کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان کی اگر ہائی کورٹس کی طرف سے یا کسی اور کورٹ کی طرف سے رہائی ہو جاتی ہے بالفرض، تو کیا عمران خان کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ عمران خان کی مشکلات کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ حلقے، وہ طبقے جو عمران خان کو اس سطح پر لے آئے ہیں، اگر وہاں سے عمران خان کے لیے نرم گوشے کا اظہار کیا جائے، وہاں سے عمران خان کو ریلیف ملنے کے حوالے سے کوئی اچھی سوچ، کوئی اچھی خبر سامنے آ جائے، تو عمران خان کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ باقی عمران خان کی نااہلیت کے حوالے سے بھی ماہرین بات کر رہے ہیں۔ بابر اعوان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سارا کچھ سسپینڈ ہو گیا ہے، اب عمران خان کی نااہلیت بھی ختم ہو گئی ہے، ان کی سرحد سزا بھی ختم ہو گئی، اور عمران خان انتخابات میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بابر اعوان کی طرف سے کہا گیا ہے، جو آئین کے ماہر ہیں، جو قانون کے ماہر ہیں، لیکن دیگر کئی ماہرین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی نااہلیت ابھی برقرار ہے۔ ویسے بادِ نظر میں تو یہی ہے کہ جب عمران خان کی ساری سزا سسپینڈ ہو گئی تو نااہلی بھی اسی میں تھی۔ باقی یہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے سب سے بڑے وکیل لطیف خان کھوسہ، جنہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑا زبردست کردار ادا کیا، ان کی طرف سے ایک تو اپنی وکالت کی مہارت دکھائی گئی، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی عدالتوں کے اندر کیا گیا، لیکن وہ عمران خان کے کیس کا فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں تشریف نہیں لائے۔ اس حوالے سے چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کا کیس بڑی ایمانداری کے ساتھ لڑتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں معاملہ اللہ تعالیٰ اور عدالت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے میں عدالت نہیں گیا۔ باقی آ جائیں ذرا نگران حکومت کی طرف۔ نگران حکومت سے لوگوں کو بڑی امید تھی کہ یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کوئی ریلیف دے گی، لیکن نہ صرف یہ کہ اس حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے جو امپورٹڈ حکومت کا ایک تسلسل ہے، اس کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ معاملہ آئی ایم ایف کے پاس ہے، آئی ایم ایف سے ہم بات کریں گے، اس سے درخواست کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی تیاری بھی اسی حکومت کی طرف سے کر لی گئی ہے۔ مرے کو مرے شامدار اور یہ لوگ آئے ہیں، ایک ستم اور میری جان کے ابھی جام باقی ہے۔ عوام کے لیے یہ ایسے ہی ثابت ہو رہے ہیں، ایک طرف بجلی کے جتنے زیادہ بل آ گئے ہیں، اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی یہ لوگ مبینہ طور پر اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ 12 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوگا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان سے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین جج صاحب جیل میں جا کر سائفر کے حوالے سے تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کیس سے کیا نکلتا ہے، کیا یہ سارا کچھ قانونی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔